اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کے ساتھ احترام سامعین و حاضرین، نکاح کے جو طریقہ کار ہے اس کی تکمیل اور اس کے مسائل کو سیکھنے کے بعد اب بیوی اپنے شوہر کے گھر آ گئی، ان کے ازدواجی معاملات شروع ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر دو میں سے ایک دوسرے کا حق کیا ہے، ایک دوسرے کی ڈیوٹی اور فرائض کیا ہیں، اور بیوی کے مرد پر کیا حقوق ہیں اور مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق میں سب سے پہلا حق ہے حق مہر۔ مردوں کے فرائض اور بیوی کے حقوق یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی بیوی کا مرد پر جو حق ہے اور مرد کا اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے بیوی کے لیے جو فرض ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بیوی کے مرد پر حقوق جو ہیں ان میں سب سے پہلا حق ہے مہر کا حق، دوسرا ہے نان و نفقہ کا حق، تیسرا ہے سکنا اور رہائش کا حق۔ یہ تین حق ہیں مالی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ غیر مالی حق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ہے حسن اخلاق، دوسرا حق ہے ازدواجی حقوق، اور تیسرا ہے ایذا رسانی سے محفوظ رکھنا۔ تین حق مالی ہیں، تین حق غیر مالی ہیں جو مرد کے فرائض میں شامل ہیں۔ یہاں ایک ہمارا عرف میں لفظ حق استعمال ہوتا ہے کہ اس کا بھی یہ حق بنتا ہے، اس کا بھی یہ حق بنتا ہے، تو یہ لفظ یہاں جو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بہت ہلکا ہے۔ جو قرآن و سنت میں لفظ حق استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ من جملہ فرائض میں شامل ہیں، یعنی جو بیوی کے حق ہیں مرد سے وہ اپنے حقوق لینا جو چاہتی ہے، جو شریعت نے قائم کیے ہیں، وہ مرد نے ہر صورت ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو ظالم کہلائے گا، نہیں کرے گا تو غاصب کہلائے گا، نہیں کرے گا تو عند اللہ اس کی قیامت کے روز پکڑ ہوگی۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کیا ہے؟ وہ مال ہے جس کو ادا کر کے ایک آزاد عورت کو مرد اپنی بیوی بنا لیتا ہے اور اس کے مخصوص اعضاء کا مالک بن جاتا ہے۔ پہلے وہ کسی کی ملکیت نہیں، وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ حق کسی کو تفویض کر سکتی ہے۔ مرد جو مال دے کر وہ حق اپنی ملک کرتا ہے، اس کے عوض جو مال دیا جاتا ہے اس مال کا نام ہے حق مہر۔ حق مہر کی یعنی اس میں دو لفظ ہیں، ایک حق اور دوسرا مہر۔ حق کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہے اور مہر کی تعریف بھی آپ نے سمجھ لی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مہر مسمى، دوسرا ہے مہر غیر مسمى۔ مہر مسمى کیا ہے؟ بوقت نکاح جس مہر کی رقم کا یا اس کا کچھ بھی سونے کا، جائیداد کا، زمین کا، سامان کا تعین کر لیا جائے، بوقت نکاح جس مال کا تعین کر لیا جائے اسے کہتے ہیں مہر مسمى۔ اور اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح مہر کی رقم کا یا مہر کے مال کا تعین نہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مہر غیر مسمى۔
مہر مسمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے معجل، میم عین جیم لام، معجل۔ دوسرا ہے مؤجل، میم واو کے اوپر حمزہ اور جیم لام۔ تیسرا ہے منجم۔ یہ 3 قسمیں ہیں مہر مسمہ کی۔ معجل کیا ہے؟ یہ تعجیل سے ہے۔ تعجیل کا معنی عجلت اور جلدی کرنا۔ تو معجل کا مطلب ہے جو موقع پر ادا کر دیا گیا اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ جو موقع پر ادا نہ کیا گیا باقی رہ گیا اس کو مہر مؤجل کہتے ہیں۔ مؤجل میم کے آگے واو کے اوپر جو حمزہ ہے اس طرح سے۔ تیسری قسم ہے مہر منجم۔ یہ منجم نجم سے ہے، تو نجم کا مطلب ہے قسط وار۔ مہر کی رقم یک مشت ادا نہیں کی گئی تو اس کا تعین کر لیا گیا ہے کہ یہ قسط وار مہر کی رقم دی جائے گی، منتھلی، 6 ماہی، 6 ماہی، سالانہ۔ اس کو تعین کر لیا گیا ہے کہ مہینے کے اتنے پیسے دیے جائیں گے، یا اس کو 3 مہینے کا، یا اس کو 6 مہینے کا، یا 1 سال کے بعد یہ متعین کر لیا جائے گا کہ یہ اتنے پیسے۔ یہاں ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، آج کل ہے یہ ہمارے عرف میں لکھوا لیتے ہیں کہ مہینے کے 10,000 روپے۔ اب 10,000 روپیہ کب تک ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ جب تک اس کی لمٹ نہیں ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ تعیین ہی کوئی نہیں۔ جب تعیین کسی بھی معاملے میں نہیں ہوگی تو وہ نادرست ہوگا۔ یہ جو کرنا ہے کہ مہینے کا 10,000 روپیہ دینا ہے، کئی سال دینا ہے، کل مر جائیں تو کل ختم، کئی سال جاری رہے تو جاری رہے، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ رقم کا تعین کیا جائے گا کہ دینی ہے رقم 10 لاکھ کر لو، بے شک مہینے بعد 10,000 روپیہ دینا ہے، لیکن جب 10 لاکھ ختم ہو گیا پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ یعنی رقم کا تعین کرنا ضروری ہے۔ اس کی انسٹالمنیشن جو ہے وہ جتنی مرضی آپ کر سکتے ہیں، اس کا کچھ عذر نہیں ہے۔ یہ ہے مہر منجم۔ مہر کا کم از کم کتنا ہونا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا ہے؟ جو کم از کم مہر ہے وہ 10 درہم ہے، وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 درہم سے کم مہر کوئی مہر نہیں۔ 10 درہم سے کم مہر کوئی مہر نہیں ہے۔ مہر غیر مسمہ کے اندر جس کا تعین ہی کوئی نہیں کیا گیا، اس کے اندر عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ مہر غیر مسمہ ہے، چونکہ اب یہ مہر مثلی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جس کا تعین کوئی نہیں کیا گیا وہ کیا ہوگا؟ مہر مثلی۔ اب اس غیر مسمہ کی اور مہر مثلی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مہر مثلی ہے، یعنی جو مہر کی کم از کم مقدار ہے، اور دوسرا مہر مثلی ہے جو اس بیٹی کی پھوپھی کو دیا گیا تھا، یا اس کی چاچی کے لیے دیا گیا تھا، یا اس کی خالہ کے لیے دیا گیا تھا۔ وہ اس خاندان میں جو مہر کی رقم چلتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان دونوں میں تطبیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب 10 درہم سے کم مہر ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کم از کم کی تعین تو ہو جائے گی کہ کم از کم تو 10 درہم ہے، اس سے کم تو ہے ہی نہیں، اور اس سے زیادہ ہے تو اس میں مثلی کا اعتبار کیا جائے گا کہ خالاؤں کے لیے اور چچیوں کے لیے اور پھوپھیوں کے لیے جو مہر چلتا ہے اس خاندان میں وہ مہر ہی مہر مثلی ہو جائے گا۔ کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ مقرر فرمائی۔ 12.5 اوقیہ۔ اب ایک اوقیہ 200 درہم کا ہے۔ مختلف ملکوں میں اس کی مختلف ہے ویسے تعیین، لیکن عمومی طور پر ایک اوقیہ 200 درہم کا ہے، اور 12.5 اوقیہ آپ اس کی مقدار حساب کر سکتے ہیں، یہ تقریباً 2500 درہم بنتے ہیں۔
2500 گرام کہہ لو اس کو، 2500 گرام، 200 گرام کا ہے، سوری 200 درہم کا نہیں، 200 گرام کا، ایک اوقیہ 200 گرام کا ہے، اور 12.5 اوقیہ کتنا بنے گا؟ 2500 گرام، یعنی 2.5 کلو۔ ہمارا جو کلو چل رہا ہے اس کے اعتبار سے 2.5 کلو مہر کی رقم زیادہ سے زیادہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی عائشہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو سرکار نے مہر دیا تھا وہ تھا 500 درہم، اور حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے لیے جو سرکار نے مہر دیا تھا وہ تھا 4000 درہم۔ تو 500 درہم بھی سرکار نے دیا ہے، 4000 درہم بھی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کا رقم جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو تعیین ہے زیادہ سے زیادہ کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ متعین کرنے لگے کہ مہر پکا کر کے باندھ دیا جائے۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر تم کیسے مہر کی رقم باندھ سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور اجازت دی ہے، جتنا چاہے کوئی بندہ دے سکتا ہے، وہ اپنے حالات کے مطابق، غریب ہے تو تھوڑا دے، امیر ہے تو زیادہ دے۔ تو حضرت عمر فاروق امیر المومنین عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ فرمایا امیر المومنین کے ساتھ ایک عورت نے آج بحث کی ہے ایک مسئلے میں، عورت جیت گئی ہے، امیر المومنین ہار گئے ہیں۔ تو یہ ہے عدل اور انصاف کا تقاضا۔ بہرحال اس عورت نے جب روک دیا تو ایک موقع پر جب مہر لوگ زیادہ دینے لگ گئے تو وہاں پھر حدیث رسول پیش کی گئی کہ جب سرکار نے 12.5 اوقیہ سونے سے زیادہ نہیں دیا تو پھر تم کیوں کر اس سے زیادہ دیتے ہو؟ تو 12.5 اوقیہ سے زیادہ رقم مہر کی دینا جائز نہ قرار دی گئی، یہاں اس کو روک دیا گیا۔ اب یہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2.5 کلو سونا یہاں تک بندہ مہر دے سکتا ہے۔ کم از کم کتنا ہے؟ 10 درہم، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 2.5 کلو سونا تک بندہ مہر دے سکتا ہے۔ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، کان بھی اٹھے ہیں۔ 2.5 کلو سونا کون دے گا؟ ہم نے دیکھا ہے لوگ جہیزوں میں اپنی بیٹیوں کو 2.5 کلو 4 کلو سونا دیتے ہیں، اور بیٹی کے سسرال والے یعنی لڑکے والے وہ بھی ان کے مطابق ہی سونا لڑکی کو ڈالتے ہیں۔ یہ 50 تولے 100 تولہ سونا یہ تو ہمارے عمومی لوگوں میں ہے، تھوڑا سا ہم اوپر چلے جائیں اپنے سے تو وہاں یہ 50 تولہ اور 100 تولہ سونا یہ تو عام چلتا ہے۔ تو 50-100 تولہ سونا دینا جہیز میں یا بناوٹ میں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے نا، حق مہر میں نہیں دیا جا سکتا۔ اصل مقصد ہے اس کا حق غصب کرنے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ حق مہر میں دیں گے تو لیں گے کیسے، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ڈال رہے ہیں یہ تو قابل واپسی ہے، جب چاہیں گے لے لیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے ہم کہیں بھی دال آنے سے باز نہیں آتے، دال لگ جائے، وہ پٹھان کا دا اور پنجابی کا دا اور انگریزی کا دا جہاں لگے لگا لو، یہ لوگوں کی مثل مشہور ہے، حالانکہ دا آ جا کے پھر اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ بیوی کس کی ہے؟ وہ جس نے یار سارا کچھ ہی دے دیا ہے۔ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر عورت جذباتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صنف نازک بنایا ہے، بنیادی طور پر یہ نازک مزاج بھی ہے، جذباتی بھی ہے۔ آپ جتنا مرضی دے دیں، شام کو جب بھی اس کا وہ رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں تو سارے نکال کے دے دیتی ہے، میرے سرتاج یہ سارے تیرے ہیں، میں نے کیا کرنے ہیں، جب میں ہی تیری ہو گئی ہوں مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ وفاداری پھر بھی کرتی ہے، نہیں کرتا تو مرد ہی نہیں کرتا، بنیادی طور پر اکثریت یہ ہے۔ بہرحال اب ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہاں دیا 50 تولے 100 تولہ، اور پھر دوسرا مرحلہ ہے جو منہ دکھائی اور کونڈ اٹھائی کی رسم ہے، وہاں مرد پھر کچھ نہ کچھ گفٹ دیتا ہے، سونے کا کچھ نہ کچھ اس کو لاکٹ دیتا ہے، گانی دیتا ہے، کچھ بھی دیتا ہے، وہاں بھی دیا جا سکتا ہے۔ جو اس کا حق اللہ نے بنایا ہے وہی نہیں دینا، صرف
مقصد صرف کتنا ہے، سمجھنے کا مقصد صرف اتنا ہے، کر جو ہم رہے ہیں نا کرنا وہی ہے، لیکن اگر شریعت کے مطابق کر لیں گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور شریعت کے مطابق نہ کریں گے تو کل اس جہان میں بھی ذلیل ہوں گے، اللہ کے حضور بھی ذلیل ہوں گے۔ وہ وہاں بھی دیا جا رہا ہے، یہاں جو زیورات ڈالے جا رہے ہیں یہ بھی ڈالے جا رہے ہیں، وریاں بنائی جا رہی ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں، اور سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے حق مہر کا تو یہاں شریعت یاد آ جاتی ہے، اور شریعت نے جو طے کیا ہے اور جو قائم کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مطلب ہے آپ نے بھی دیکھا ہے، اس معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، مہندی کی رات ڈانسرز آ جاتی ہیں اور ان کے اوپر بے دریغ روپیہ لٹایا جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی، کسی کی عورت بازارو کوٹھے والی اس کے اوپر بے دریغ اڑا لیتے ہیں، جو تیرے بچوں کی ماں ہے اور جس سے تیرے باپ کی نسل چلنی ہے، اس کے لیے گھٹ گھٹ کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق وہی ہے، پیسے وہی ہیں، خرچ تو ہو رہے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق کریں گے تو اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے، کل ہمارا کوئی گریبان نہیں پکڑ سکے گا۔ اور شریعت کے مطابق نہیں کریں گے، پیسے تو خرچ کر ہی رہے ہیں، کون نہیں کرتا؟ کروڑ روپیہ تو عمومی بات ہے، تھوڑا سا آپ اپر لیول پہ چلے جائیں تو 1 کروڑ روپیہ شادی کا عمومی بات ہے، عمومی سی، تمام اخراجات کو ملائے جائے تو 100 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بن ہی جاتا ہے، ہو جاتا ہے خرچہ، لیکن جہاں حقوق ہیں وہاں نہیں دینا، یہ المیہ ہے ہمارا۔ بہرحال سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر کی رقم کو کم از کم کا بھی طے کر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کا بھی اس کا تعین ہو چکا ہے۔ اس سے کم نہیں دینا چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں دینا چاہیے، اس کے درمیان جتنی مرد کی حیثیت ہے اتنی اپنی حیثیت کے مطابق وہ مہر کی رقم ادا کر سکتا ہے۔ وہ چلتے ہیں مہر مثلی کی طرف۔ پھوپھی کو تو دیا تھا 500 روپیہ اور خالہ کے لیے تھا 1000 روپیہ، اب مثلی آ گیا تو پھر میں بھی 1000 ہی دوں گا، نہیں، کم از کم کیا ہے 10 درہم، اور وہ کتنا ہے، کوئی 20,000 سے کچھ اوپر ہی بنتا ہے، تو یہ کم از کم مقدار ہے مہر کی۔ ایک سوال ہے، اور کل پرسوں یہ بات ہمارے بزرگوں نے کی بھی تھی کہ پھر کیا کریں جنہوں نے کم دیا ہے؟ اس کے لیے مسئلہ ہے کہ یہ مہر کی رقم قرض ہے، مرتے دم تک ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر مرتے دم تک بھی ادا نہیں کی، مر جائے گا تو مقروض مرے گا، یہ بیوی کل اس کو بروز محشر پکڑے گی اور کہے گی میرے مہر کا حق دے۔ اس لیے جنہوں نے کم دیا ہے وہ آج ہی جا کے اپنا پورا ادا کر دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ نکال دیا ہے، حل نکل آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مہر کے کچھ مسائل دیگر ہیں، یہ تھے ضروری جن کی معاشرے میں ضرورت ہے، کچھ دیگر مسائل ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے مہر تعین کر لیا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد چھوا نہیں اور طلاق ہو گئی، تو اجازت ہے کچھ نہ دو، مہر نہ دو، اور تعین ہوا مہر دے بھی دیا لیکن ابھی چھوا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَنِصْفُ، آدھا چھوڑ دو آدھا واپس کر لو، اور اگر چھو لیا ہے اس کے ساتھ ازدواجی زندگی کے امور ایک بار ہی اگرچہ ادا کر لیے گئے ہیں پھر طلاق ہو گئی ہے تو مہر کی رقم قابل واپسی اب نہیں ہے، اب جو ادا کر دیا ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ